کر دیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 384۔ یہاں سے ایک نیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ بائع نے جب زمین بیچ دی یا مکان بیچ دیا، خالی زمین بیچی، پھر مشتری خرید لیا، پڑوسی شفے کا دعویٰ کر دیا شفے کے لیے۔ ہاں، مشتری خریدنے کے بعد اس میں کیا کرا تھا؟ زمین تھی تو گھر بنا دیا، خالی زمین تھی تو اس کو باغ لگا دیا، پودے وغیرہ پیر دیا، کیا بولتے اس کو، پودا لگانا بولتے نا۔ پھر اس کے بعد جو ہے شفیع صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے شفے کا دعویٰ کرے، پھر وہ دعوے کے اوپر دلائل وغیرہ ہونے تک، ان کا کیس فائل ہونے تک دیر لگ گئی، یہاں تک کہ وہاں تعمیر مکمل ہو گئی تھی، جب درخت بھی اچھے خاصے بڑھ گئے تھے۔ اب کیا کیا جائے؟ شفیع کا اس کے بعد قاضی صاحب فیصلہ کر دیے، چلو بھائی تم کو شفیع کا حق حاصل ہے۔ تو مشتری بولیں گا یہ میرا مکان، میں بنائے سو جو ہے گھر، یا میں لگائے سو درخت پودے وغیرہ، اس کا کیا؟ تو اس بارے میں اختلاف رائے ہے۔ ایک قول ابو حنیفہ کا ہے، دوسرا قول ابو یوسف کا ہے، تیسرا قول شافعی کا۔ تفصیل دیکھو۔ اور جب بنایا مشتری نے، تعمیر کیا، او غرس، یا درخت لگایا، درخت گاڑنے کو یا پیرنے کو کیا بولتے ہیں؟ غرسہ بولتے ہیں۔ ثم قضی للشفیع، پھر شفیع کے لیے فیصلہ کر دیا گیا، بالشفاعۃ، شفیع کا۔ فہو بالخیار، تو شفیع کو اختیار ہے کہ انشاء قضا بالثمن وقیمت البناء والغرس، اگر چاہے اس کو لے لے، اگر چاہے اس کو لے لے ثمن سے اور تعمیر اور پودوں کی قیمت سے۔ وانشاء کلف المشتری قلعہ، اور اگر چاہے تو مشتری کو مکلف کرے اس کو اکھاڑ لینے کے بارے میں۔ انہیں یہ کام یہ کر سکتا کہ پیسے دے سکتا، کتنی تعمیر کا خرچہ ہوا اتنے پیسے دے دے، درخت لگانے کا جتنا پیسہ ہوا اتنے پیسے دے دے، ایک کام یہ ہے۔ یا دوسرا یہ بھی کر سکتا کہ بول سکتے بھائی آپ اپنا گھر اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ۔ اب یہ آج کل تو سمجھ میں نہیں آتی بات، یہ پرانے زمانے میں تھی، اس زمانے میں کہ گھر بنے جاتے تھے بھائی لکڑیوں کے، ناٹ اور چھت وغیرہ اکھاڑ لینا زیادہ مشکل اس کو نہیں ہوتا تھا، لے کے چل جا سکتا تھا۔ یا درخت اگر لگا دیے تو بھی درخت کو ذرا اندر سے جو ہے اکھاڑ کے لے آ سکتے تھے، آسان تھا۔ خیر وہ بولے ہیں۔ تو دو چیزیں ہو گئی، یا تو قیمت ادا کر دینا تعمیر کی، یا گھر اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ بول دینا اس کو، اور خالی زمین شفیع صاحب لے لینا۔ وعن ابی یوسف کی رائے زیادہ مناسب دکھتی ہے موجودہ حالات کے مطابق۔ وعن ابی یوسف انہ لا یکلف القلع، اور ابو یوسف سے یہ ہے کہ وہ اکھاڑنے کا مکلف نہ کرے، اکھاڑنے کا مکلف نہ کرے۔ وَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَن يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ وَبَيْنَ أَن يُتْرَكَ، اور اس کو اختیار دیا جائے، اس کو اختیار دیا جائے اس بات کے درمیان میں، ان یاخذ، کہ وہ لے لے، کہ وہ لے لے قیمت ثمن سے اور تعمیر اور پودوں کی قیمت سے، اور اس کے درمیان کہ وہ چھوڑ دے، بین ان یترک، اس کے درمیان کے چھوڑ دے۔ اب یوسف یہ بولتے ہیں کہ اس وقت قاضی صاحب مشتری کو، شفیع کو دو باتیں بولنا، بھائی تمہارے کو تو حق مل گیا ہے اس کا، البتہ وہاں پہ تعمیر ہو چکی ہے یا وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ دو صورتیں ہیں، یا تو آپ اگر گھر لینا چاہتے ہو یہ، تو موجودہ جو تعمیر ہوئی ہے وہ تعمیر کی قیمت بھی دے دو، وہ تعمیر کی قیمت بھی دے دو، اور زمین کا ثمن بھی مشتری کو حوالے کر دو۔ یا اگر نہیں ویسا نہیں لینا چاہتا ہوں، میں لینا چاہتا ہوں، تو پھر جو شفا چھوڑ دو، پھر شفا چھوڑ دو۔ یہ ابو یوسف کی رائے۔ وہ بھی قال شافعی، امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، لیکن آگے اور ایک بات بھی بولتے ہیں، الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قیمت البناء، مگر امام شافعی بھی یہی کہتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے پاس اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اکھاڑ دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ شفیع بھی اکھاڑ سکتا، مشتری کو مکلف کر دیے اکھاڑ لینے کے بجائے شفیع خود اکھاڑ کے اس کو جو ہے وَيُعْطِي قیمت البناء، تعمیر کی قیمت اس کو دے دے، اس کو دے دو اکھاڑنے کی، اکھاڑ کے وہ اب وہ اکھڑی ہوئی چیز بھی دے دینا، اور اس میں جو خرچہ آیا وہ خرچہ بھی ایکسٹرا دے دینا۔ کون بولتے ہیں؟ امام شافعی۔ تو امام شافعی کے حساب سے وہ دو چیزیں تو ہے، یا تو یہ کہ انہیں قیمت دے دے تو بات ختم ہو گئی، قیمت اگر نہیں دینا چاہتا، قیمت اگر نہیں دینا چاہتا تو جو ہے اس کو یہ بولا جائے کہ شفا چھوڑ دے، وہ بھی نہیں کرنا چاہ رہا، شفا بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہا، قیمت نہیں دینا چاہ رہا، تو کیا بولنا؟ اکھاڑنا، انچ اکھاڑ لے کے
اس کو اکھاڑا ہوا سامان بھی دے دینا، اور اس کو جو لگنے کی قیمت، بنانے کی جو قیمت لگی ہے وہ محنتانہ بھی دے دینا۔ ہر ایک کے دلائل سنو۔ لی ابی یوسف، ابی یوسف کی دلیل یہ ہے کہ انہ محق فی البناء، کہ وہ تعمیر کرنے میں حق دار ہے۔ تعمیر کا حق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے مشتری؟ جب کوئی چیز خریدا تو اس کے بعد اس کو تعمیر کا تو حق ہے، انہیں اپنے حق کو استعمال کرا۔ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الدَّارَ مِلْكَهُ، اس لیے کہ اس نے بنایا ہے اس بات پر کہ أَنَّ الدَّارَ مِلْكُهُ، کہ گھر اس کی ملکیت ہے۔ وَالتَّكْلِيفُ بِالْقَلْعِ مِنْ أَحْكَامِ الْعُدْوَانِ، اور اکھاڑنے کی جو تکلیف ہے، گھر اکھاڑ لے کے جاؤ بولنے کی جو تکلیف ہے، وہ جو ہے ظلم کے احکام میں سے ہے۔ کیا احکام میں سے ہے وہ؟ انہیں اپنے گھر پہ تعمیر کر لیا، اب نیا خریدار آ کے زبردستی اس سے لے بھی رہا اور اس کے اوپر سے گھر اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ بولتا، تو یہ اس کی زیادتی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ زیادتی ہو رہی ہے۔ وَصَارَ كَالْمَوْهُوبِ لَهُ، یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ موہوب لہو کا ہوتا ہے اور مشتری کا ہوتا ہے شراء فاسد کے ساتھ۔ دو مثالیں بھی دیتے ہیں اس بارے میں، اچھی مثالیں ہیں۔ موہوب لہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی ہبہ دیا گیا، جیسے آپ ہے، آپ کیا کرے، ان کو ایک ہبہ دیے، ایک زمین چھوٹی سی، ہبہ دینے کے بعد ایک بات سنو پہلے، ہبہ دینا کیا ہوتا ہے؟ ملکیت ہوتی ہے، لیکن واہب کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ یہ ایک عجیب قصہ ہے، واہب کو اگرچہ کہ وہ تھوک کے چاٹنے کے برابر ہے، حدیث میں مثال آئی ہے اس کی، یہ کتے جیسا عمل ہے جو قے کرتا ہے اور خود اس کو بھی دوبارہ چاٹتا ہے، تو یہ بری چیز ہے، لیکن اگر وہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ اب کیا کرا، کوئی واہب کسی کو ہبہ دے دیا، ہبہ دینے کے بعد موہوب لہو کیا کرا بھائی، اس میں گھر بنا دیا۔ اب واہب بول رہا کہ میں گھر واپس لے لیتا ہوں، آپ کا ہبہ کینسل، تو اب اس کو گھر واپس لینے کا تو حق ہے، لیکن اب انہیں جو تعمیر کیا، تعمیر کا خرچہ دے کے لینا، تعمیر کا اچھا دے کے لینا۔ وہاں یہ نہیں بول سکتے اس کو کہ جو تعمیر کو توڑ دو، ایسا نہیں بول سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہی مثال ہے شراء فاسد کی۔ شراء فاسد میں کیا ہوتا ہے؟ شراء فاسد کا مطلب ہے کوئی آدمی کوئی چیز خریدا، کوئی مکان جائیداد وغیرہ خریدا، کسی شرط کی وجہ سے وہ فاسد ہو گیا تھا، بیع فاسد ہو گئی تھی۔ بیع فاسد کے اندر یہ حکم لگایا گیا ہے کہ جو ہے بائع اپنی چیز واپس لے لے اور مشتری اپنا سمن واپس کر دے، سمن واپس لے لے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر بھی واپس لینے کا یہ قصہ تھا، لیکن اس دوران مشتری کیا کر رہا تھا، اس کو پتہ نہیں چلا، بیع فاسد ہے بول کے انہیں پورا بنا لیا۔ اب بائع بول رہا بیع فاسد ہو گئی تھی، لہذا میری زمین میں لے لیتا ہوں، تمہارے پیسے تم لے لو، اور یہ بنائے سو اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ، ایسا نہیں بولا جاتا وہاں پر۔ وہاں پر یہ بولا جاتا ہے یا تو قبضہ کر لیے تو کر لیے، مالک تو بن گئے، اگر لینا ہی چاہتا ہے انہیں بیع فاسد کی وجہ سے، کون بائع لینا ہی چاہتا واپس، تو یہ جو تعمیر کیا ہے اس کی قیمت دے کر لے لے، یہ بولا جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی شفیق کو بھی ویسے ہی بولا جانا چاہیے۔ کون بولتے ہیں؟ ابو یوسف۔ وَكَمَا، اور ایک مثال بھی دے، دو مثالیں ہو گئی، اور ایک مثال، وَكَمَا إِذَا زَرَعَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّفُ الْقَرَارَ، اسی طرح جب مشتری نے کھیت لگایا تو اس کو اکھاڑنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔ یہاں اوپر والے مسئلے میں گھر بنایا یا اسی طرح پر جو ہے درخت لگایا، تو ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ مشتری کو بول لیں گے اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ، لیکن کھیت ڈالا تو ایسا نہیں بولیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی زمین، کھیتی کی زمین جو ہے کسی کو بیچ دیا، خریدار کیا کرا، خریدتے ہی فوراً جو سیزن آ گیا اس نے بیج ڈالی اور تھوڑی بہت کھیت ہو گئی، اب شفیع کا دعویٰ کر دیا، تو وہاں پر جو ہے شفیع کو یہ بولنے کا حق نہیں ہے کہ تم اپنا کھیت ڈالنا اکھاڑنے کے لے کے چلے جاؤ، کھیت بولنے کا حق نہیں ہے۔ جب وہاں پر نہیں ہے جس کو ابو حنیفہ بھی مانتے ہیں، تو یہاں پر بھی نہیں ہونا چاہیے وہ حق کہ درخت کو اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ یا گھر کو اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ، بولنے کا حق نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں مثالیں ابو یوسف کی سمجھ میں آ گئی، ایک موہوب لہو کی، شراء فاسد کی، دوسرا شفیع کی، مگر کھیت والے معاملے میں شفیع کی ہی، جس کو ابو حنیفہ تسلیم کرتے ہیں، دیوانے ابو حنیفہ بھی تسلیم کرتے ہیں اس کو، کھیت والے مسئلے کو۔ اب اس میں کیا فرق ہے وہ بعد میں بیان کریں گے، مگر کھیت والے مسئلے میں ابو حنیفہ بولتے ہیں کہ اس کو اکھاڑ کے لے جاؤ، نہیں بولیں گے۔ وہ اچھا وہذا، اور یہ تفصیل کیوں ہے، لأن فی ایجاب الاخذ بالقیمت دفع علی الضررین بتحمل الادنى فیصار الیہ۔ ابو یوسف جو ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ضرر تو بہرحال دونوں میں بھی پایا جاتا ہے، اکھاڑ کے لے جاؤ بولنے میں کس کا ضرر ہے؟ مشتری کا ضرر ہے، رکھ کے قیمت ادا کرو بولنے میں کس کا ضرر ہے؟ شفیع کا ضرر ہے، شفیع کا ضرر ہے، نقصان دونوں میں ہے۔ اب کسی ایک کے نقصان کو برداشت کر لینا پڑتا، تو جو کم تر نقصان ہے اس کو برداشت کر لو، بڑے نقصان کو برداشت کرنا زیادہ نقصان دہ ہے نا بھائی۔ جہاں پر جو ہے نقصان دہ چیزیں لگ گئی زبردستی کو، تو جو سب سے احوال البلیتین اس کو لے لینا، جیسے اڑ ڈالتے ہوتے بولتے نہیں بولتے، ارے بھائی کس کو اڑ ڈالنا، کوئی بھی اچھے نہیں ہے، ارے جو زیادہ کم برا ہے اس کو ڈالو بولتے، کیا بولتے ہیں؟ دونوں کے دونوں برے ہیں،
تو جو کم برا ہے اس کو ڈالو. تو یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ جہاں پر نقصان ہی نقصان ہے، یہ کرے تو بھی نقصان ہے، وہ کرے تو بھی نقصان ہے، بچنا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت کیا بولتے ہیں؟ جو کم سے کم نقصان ہے اس کو اختیار کر لو بولتا ہے. تو یہاں پر بھی جو ہے ہم یہ بولتے ہیں کہ شفیع قیمت ادا کر دے گھر کی اور درخت کی، اور اس کو یہ نہ بولے کہ تم گھر اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ، درخت اکھاڑ کے لے کے چلے جاؤ، کیونکہ وہ بولنے میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہے. اس کا نقصان زیادہ ہے، مشتری کا بہت زیادہ نقصان ہے، اس نے اس پہ محنت بھی کی ہے اور بیچارہ جو گھر بنایا ہے، سب کچھ کرا ہے، اب اس کو اکھاڑ کے لے جاؤ نا، بہت بڑا نقصان ہے. شفیع کو یہ بولنے میں بھی نقصان ہی ہے کہ تم زبردستی گھر لے لو بولنا، مگر اس کے مقابلے نقصان کم ہے، کیونکہ اس نقصان کی اس کو کچھ تو کچھ عوض مل رہا، یعنی بنا بنایا گھر تو مل رہا اس کو. لیکن یہ بیچارہ اکھاڑ کے لے کے چلا جاتا تو وہ لکڑیاں اور ناٹ اور جو ہے پلر کریں گا کیا؟ سب ضائع ہو جائیں گے نا، برباد ہو جائیں گے. تو وہ زیادہ نقصان ہے. تو کم نقصان کو جو ہے اختیار کر لیا جائے، زیادہ نقصان کو جو ہے دفع کر دیا جائے. سمجھ میں آئے گا نا؟ یہ ابو یوسف فرماتے ہیں. اور یہ اس لیے ہے کہ لینے کے واجب کرنے، قیمت لینے کے واجب کرنے میں دو نقصانوں پر دفع کرنا ہے کم کو برداشت کر کے. دو نقصانوں کو دفع کرنا ہے کم کو برداشت کر کے، فیصار الیہ، لہذا اسی کی طرف لوٹایا جائے گا. یعنی جو کم والا نقصان ہے اس کو برداشت کر لیا جائے. البتہ یہ دلیل تو ہو گیا ابو یوسف کی. اب ابو حنیفہ کی کیا دلیل دیکھیے، اس کو بولتے ہیں ظاہر روایت کی دلیل. ووجہ الظاہر روایتی انه بنا فی محل تعلق به حق متأکد للغیر. ابو حنیفہ یہ دلیل دیتے ہیں، یہ ظاہر روایت کی یہ دلیل ہے کہ دیکھیے شفیع نے جو دعویٰ کیا ہے اس کو کھاڑ کے لے جاؤ بولنا، اس لیے حق بجانب ہے اس دعوے میں، کیونکہ مشتری نے جو بنایا ہے اپنے خریدے ہوئے گھر میں، تو وہ ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے کہ دوسرے کا حق اس میں متعلق ہو چکا ہے، دوسرے کا حق مؤکد ثابت ہو چکا ہے. بولو، ثابت ہو چکا ہے. جب دوسرے کا حق مؤکد ثابت ہو چکا ہے تو اس کی اجازت دیے بغیر انہیں بنایا ہے، اس کی اجازت تو دوسرے کے حق میں یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ جو ہے کسی اور کی زمین میں کوئی جا کے کیا کر رہا ہے؟ گھر بنا رہا ہے. کسی اور کی زمین میں کوئی جا کے کیا کر رہا ہے؟ گھر بنا رہا ہے. تو وہ دوسرے کی زمین ہے، دوسرے کی زمین ہے، غصب کی زمین کی جیسا سمجھو. اس کی زمین میں اس کا گھر بنانا جو ہے دوسرے کے حق میں خود عمل دخل کرنا. کچھ بھی عمل دخل کریں گے تو آپ نقصان اٹھائیں گے، کچھ بھی عمل دخل کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے، وہ دوسرا کیوں نقصان اٹھائے؟ تو یہاں پر بھی شفیع کو شریعت نے حق دے دیا ہے اس زمین میں، اگرچہ کہ ملنے میں دیر ہو رہی، اگرچہ کہ تو اب مشتری کا جو کچھ کرنا ہے اس میں وہ در حقیقت دوسرے کے حق میں اس کی جانب سے اجازت کے بغیر عمل دخل کرنا ہے. بولو، اور جو بھی عمل دخل کریں گے اس کی تم ذمہ دار ہوں گے، انہیں تو کوئی ذمہ دار نہیں رہے گا. یہ بولنا چاہتے ہیں. ظاہر روایت کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بنایا ہے ایسے محل میں جس کے ساتھ دوسرے کا حق مؤکد ثابت ہو چکا ہے، متعلق ہو چکا ہے، تعلق بھی متعلق ہو چکا ہے اس کے ساتھ حق مؤکد دوسرے کا، من غیر تسلیم من جہت من له الحق، بغیر مسلط کرے کہ اس شخص کی طرف سے جس کے لیے حق ہے، یعنی اس دوسرے آدمی کی اجازت کے بغیر. مسلط کرے کہ بولے تو اس کی اجازت دیے بغیر، شفیع کی اجازت دیے بغیر بنایا نا انہیں. فینقض، تو اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو جیسے میں بولا غصب کرنا ہو. اسی طرح رہن کا معاملہ ہے. رہن، جیسے ایک آدمی نے اپنی زمین کسی کے پاس رہن رکھا، اپنی زمین کسی کے پاس تو زمین رہن رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضمانت پہ رکھنا، اور جب تک کسی کے پاس رکھی ہوئی رہتی اس وقت تک انہیں اس میں کوئی بھی تعمیر وامیر نہیں کرنا. کون؟ مالک، زمین کا مالک کوئی بھی تعمیر نہیں کرنا. مرتہن بھی فائدہ نہیں اٹھانا، رہن رکھنے والا بھی فائدہ نہیں اٹھانا. یہ جو راہن ہے، رہن اس کو ادا کیا ہوا جس کے قبضے میں رکھا ہوا ہے، اگر اس دوران انہیں کیا کرا معلوم ہے؟ تعمیر کر لیا. راہن یعنی مالک، اصل مالک ہی تعمیر کر لیا، تو کیا کرا؟ دوسرے کا حق متعلق ہے اس میں فی الحال، اس وقت میں تعمیر کرا تو اس کو حق ہے مرتہن کو توڑا دے سکتا. تمہاری جگہ میں تم زمین کیوں تعمیر کرے میری اجازت کے بغیر؟ بلکہ کیا کر سکتا ہے؟ انہیں توڑا دے سکتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تمہاری جگہ میں تو مکان تعمیر کیوں کرے؟ تو یہاں پر دیکھیے خود مالک ہونے کے باوجود بھی تعمیر نہیں کر سک رہا. کیوں نہیں کر سک رہا؟ اس لیے کہ وہاں پر دوسرے کا حق متعلق ہے. تو یہاں پر مشتری بھی مالک ہو گیا ہے، مانتے ہیں، لیکن شفیع کا حق آ گیا اس میں. شفیع کے حق میں تعمیر کرے تو شفیع کو بھی حق ہے کہ اس کو توڑوا دے، جیسا کہ راہن مالک ہونے کے باوجود مرتہن کی اجازت کے بغیر اس کو جو ہے تعمیر کرنے کا حق نہیں ہے. اگر راہن تعمیر کر لیتا ہے، مرتہن مانے رہن رکھنے والا جس سے قرضہ لیا انہیں توڑوا سکتا ہے، انہیں توڑوا سکتا ہے. کر راہن، جیسا کہ راہن جب
بنایا مرہون میں، مرہون میں وہ جگہ میں، ٹھیک ہے. وہذا لأن، ہاں، کر راہن ينقض بناء المرتہن ورہن، ٹھیک ہے، جیسا کہ راہن جو ہے مرتہن کی تعمیر کو توڑ سکتا ہے، مرتہن کی تعمیر کو توڑ سکتا ہے. میں کیا بولا تھا، مالک اگر بنایا تو مرتہن توڑا جا سکتا ہے. اس کا الٹا یہاں ذکر کر رہے ہیں، مرتہن اگر بنا لیا، مرتہن اگر بنا لیا تو انہیں بنا لیا تو مالک وہ ہے بعد میں جب لینے کے بعد کیا کر سکتا ہے، اس کو تم جو بنا لیا ایکسٹرا وہ توڑ دو بول سکتا ہے، کیونکہ اس کو بنانے کا حق نہیں ہے. بہرحال وہذا لأن فی ایجاب لفظ، اچھا وہ ہو گیا نا، وہذا لأن حقه اقوى من حق المشتری، یہ بات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا حق یعنی شفیع کا حق مشتری کے حق سے زیادہ ہے، شفیع کا حق جو ہے مشتری کے حق سے زیادہ ہے. لأنه يتقدم علیہ، اس لیے کہ وہ اس پر مقدم ہے. ولہذا ينقض بیعه وہبته وغیرہ من تصرفاته، اسی وجہ سے اس کا بیع کرنا بھی، اس کا ہبہ کرنا بھی اور اس کے تمام تصرفات باطل ہیں. یعنی کوئی آدمی زمین خریدا، خرید کے دوسرے کو بیچا، وہ بیچنا بھی باطل ہو جاتا، یا دوسرے کو ہبہ دیا وہ ہبہ بھی باطل ہو جاتا. شفیع کو اگر حق مل گیا تو، شفیع کا اگر تو مشتری کا، خریدار کا خرید کے کسی کو بیچنا، کسی کو ہبہ کرنا یا مہر میں دینا سب باطل ہو جاتا، تمام تصرفات باطل ہو جاتے، کیونکہ شفیع کا حق وہاں متعلق ہو گیا تھا. وجہ اس کی ہے من تصرفات ہی، اس کے علاوہ تصرفات میں سے. اب جو مثال دی ہیں امام ابو یوسف ہبہ اور شراء فاسد کی، اس کا جواب دینا پڑے گا نہیں پڑے گا. ہبہ اور شراء فاسد میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ اصل میں ہبہ میں اس کے مسلط کرنے کی وجہ سے تعمیر کرتا ہوں، اس کی طرف سے اجازت رہتی ہے. پہلے جو مثال دیے تھے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، کس بات کی مثال دیے تھے؟ ایک آدمی کسی کو ہبہ دے دیا اور انہیں تعمیر کر لیا، بعد میں ہبہ دینے والا واپس کرنا چاہ رہا تو اس کو توڑوانے کی اجازت نہیں ہے، توڑوانے کی اجازت نہیں ہے جی ہبہ میں، ہبہ میں توڑوانے کی اجازت نہیں ہے، تو ویسے ہی جو ہے شفیع کو بھی توڑوانے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہبہ میں واہب نے اس کو مالک بنا کر اپنی طرف سے اس کو سپرد کر دیا، ذمہ داری سپرد کی ہے، اجازت دے دی تم بنا لو بول کے. کیا کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تسلیط الغیر، غیر کا، غیر کو جو ہے مسلط کرنا. واہب کیا کرا، غیر کو تعمیر کے لیے مسلط کر دیا. بولو میاں، کرنے والے نے دوسرے کو مسلط کر دیا. جب مسلط کر دیا تو پھر اس کے بعد تم توڑ لو، اپنا مکان توڑ لو، میں اپنی زمین جو ہے واپس لے لیتا ہوں، ایسا نہیں بول سکتا. اگر لینا چاہ رہا تو تعمیر کی قیمت دے کے لے، لیکن شفیع مشتری کو مسلط کیا تھا کیا بنا لو بول کے؟ نہیں کیا تھا. یہ فرق ہے دونوں میں. اسی طرح بیع فاسد میں، بیع فاسد میں بھی کیا ہوتا ہے، بائع نے جو ہے زمین جب بیچی تو مشتری کو بنانے کی اجازت دے دیا، مشتری کو بنانے کی اجازت دے دیا. پھر بیع فاسد ہونے کی وجہ سے کسی وجہ سے وہ زمین اس کے بعد واپس آ رہی تو جو کچھ انہیں بنایا ہے اس کو توڑ لو، میری زمین میرے کو واپس دے دو، نہیں بول سکتا، کیونکہ اپنی طرف سے انہیں اس کو تعمیر کا مسلط بنایا ہے. مسلط کرنا بولتے تو کیا بولنا، ٹھیک ہے. لأنه حصل بتسلیط من جهة، برخلاف ہبہ اور شراء فاسد کے ابو حنیفہ کے پاس، اس لیے کہ وہ حاصل ہوا ہے مسلط بنانے سے، بتسلیط ہوا تو مسلط بنانے سے، اس کی جہت سے جس کے لیے حق موجود ہے. وَلِأَنَّ حَقَّ الْإِسْتِرْدَادِ فِيهِمَا ضَعِيفٌ، اور اس لیے کہ واپس لینے کا حق ان دونوں میں ضعیف ہے، کمزور ہے. ہبہ میں بھی کمزور ہے حق واپس لینے کا، بیع فاسد میں بھی کمزور ہے. اب ہبہ کرنے کے بعد انہیں کیا کرا، فوراً دوسرے کو بھیج دیا سمجھو، پھر واپس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا نا. لیکن شفیع کے اندر کیا ہوتا ہے، مشتری اگر خرید کے کسی اور کو بیچا، انہیں بھی کسی اور کو بیچا، 10 آدمیوں کو بیچ دے تو حق اس کا ہو گیا تو پھر اس کو ملتی زمین واپس. تو شفیع کا جو حق ہے وہ قوی ہے، مضبوط ہے. موہوب کا جو حق ہے وہ کیا ہے، کمزور ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح شراء فاسد کا بھی حق کمزور ہے. شراء فاسد میں اگر کسی آدمی نے کسی کو بیچ دیا، وہ بیع فاسد ہو گئی، لیکن خریدار کیا کرتا، فوراً کسی اور کو بیچ دیا، تو اب وہ بیع فاسد کے باوجود بھی وہ چیز واپس لینے کا حق نہیں رہتا باقی. آیا سمجھ میں؟ ہبہ میں بھی نہیں رہتا. ہبہ میں جب تک اس کے پاس ہے وہ، اب جو ہے کوئی آدمی آپ کو تحفہ دیا، کیا تحفہ دیا بھائی، گھڑی دیا، تم کیا کرے، فوراً بیچ دیے. آگے اب میری گھڑی لاؤ بول کے نہیں بول سکتا، کیونکہ انہیں بیچ دیا، ہو گیا، رہے تک بولنا تھا. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس لیے کہ واپس لینے کا حق ان دونوں میں ضعیف ہے، اسی وجہ سے باقی نہیں رہتا ہے وہ تعمیر کے بعد. وَهَذَا الْحَقُّ يَبْقَى، اور یہ حق باقی رہتا ہے، تعمیر کے بعد بھی وہ حق باقی رہتا ہے. کون سا؟ چھپے کا حق رہتا ہے، چھپے کا حق رہتا ہے، بیع فاسد وغیرہ کا حق باقی
نہیں رہتا ہے، کیونکہ اگر لینا ہے تو انہیں کیا کرنا، تعمیر کا خرچہ دیکھیے لینا. فلا معنی لایجاب القیمت کما فی الاستحقاق، تو کوئی معنی نہیں بچتا ہے قیمت کو واجب کرنے کا جیسا کہ استحقاق میں ہوتا ہے. استحقاق کا مسئلہ جیسا ہے یہ. استحقاق میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھو استحقاق میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی آدمی حق نکل آیا، جیسے آپ جو ہے زمین کسی کو بیچے، انہیں تعمیر کر لیا، بعد میں کوئی مستحق نکل آ گیا زمین کے اوپر، تو اب خریدار جو ہے میں بنایا نا، میرے پیسے دو نہیں بول سکتا. تم بنا لی تو توڑ لو، کیا بھی کر لو، جو مستحق نکل آیا انہیں پوری زمین لے لیتا، خاموش ان کو گھر کو بیچ دیتا. اب انہوں کیا کرنا، بائیں سے پیسے وصول کر لینا، پہلے کیا وصول کریں گا، زمین کے، تعمیر کے تو نقصان اٹھاتا. اس واسطے زمین خریدنا ہے تو پہلے دیکھنا کو تو مستحق نکل آتا کیا، پہلے ہم بقیہ کل پڑھیں گے.